یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں، یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو، حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں، یہ بالکل غلط ہے. کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو یعنی اس کی پالیسیوں سے متعلق. اسی میں ایک مثال دیتا ہوں. جناب انجینئر صاحب نے جب یہ سب کا لفظ ہے نا، سب کا لفظ، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے پہ، تو اس میں یتسابانی، ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے. تو وہاں انجینئر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ بڑوں میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب میں جیلم گیا تھا تو پورا سب کچھ، لیکن وہ کیا کریں، وہ مسئلہ یہ ہو گیا. مزہ جب آتا ہے جب فیس ٹو فیس بات ہوتی. تو وہاں یہ ترجمہ کیا بھائی، دو بزرگوں میں جب ہو جاتا ہے کوئی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے تھے. تو بھائی آپ جب اہل بیت کے بارے میں جب ان کا آپس میں اختلاف ہو اور سب کے لفظ ہو رہے ہیں تو آپ اتنی احترام سے نام لے رہے ہو. کیوں؟ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہمیں بھی ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی پہ سب کروایا کرتے تھے، وہاں ترجمہ کر رہے ہو گالیوں سے، تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا. یہ وہاں بھی آپ بولو حضرت علی کی پالیسیوں سے کیا کر رہے تھے، اختلاف تو وہ تو تھے نا، وہ اختلاف تو تھا، اس کا کون منکر ہے. شتم کا لفظ ہے، حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی شخص جو ہے وہ غالباً تھکاوٹ کے بارے میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مشکات کی، یا نشے کے پہلے، نشے میں حکم تھا نا کہ نماز میں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یا تو یہ نیند کے بارے میں حدیث ہے کہ جب نیند آ رہی ہو نا، گہری تھکاوٹ ہو، تو پھر نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وَيَشْتِمُ، اور اللہ کو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے نماز میں؟ بھائی شتم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، ایسی بات ہو جائے جو نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب اور شتم، کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا، کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا، اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. اور آپ نے جب اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہاں یہی ترجمہ کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے اہل بیت سے محبت یقیناً ہونی چاہیے، تو سیدنا معاویہ کے بھی تو فضائل ہیں نا، تو ان کے لفظ میں آپ تعویل کیوں نہیں کر رہے؟ کم از کم ان کو وہ مقام دے جو سیدنا علی نے ان کو مقام دیا ہے. وہ الزامات ان پر مت لگاؤ جو حضرت علی نے بھی ان پر الزامات نہیں لگائے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا، اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ، نہ حضرت معاویہ نے اچھالا ہے، نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بتا دیں کچھ، لائک جیسے آپ 2:8:1:2 کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور آپ بات کرتے ہیں 4230 کی، جس کے اندر ایک پراپر آپ سب کا لفظ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6229. ہاں 6229 اور 6 آگے 330 پہ بھی چلی جاتی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب، وہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ جو سب کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، کچھ اور سینس ہے. آپ باتیں ادھر کی حدیث اٹھا کے کبھی آپ دوسری کتابوں سے اٹھا کے اسے میچ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. صحیح مسلم 6229 حدیث کھول لیں، اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہے، امام مسلم نے نقل کیا. وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے، بنو امیہ نے. تو بنو مروان ذمہ دار ہوا نا، تو یہاں پہ حضرت معاویہ نہیں، وہ حضرت معاویہ والی لعنہ سے حدیثیں ہیں. بات یہ کہ پہلے تو یہ مقدمہ مانے نا، جو انہوں نے پبلک کو جھوٹ کیا ہوا تھا مشہور کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت نہیں ہوتی تھی، یہ سب کا مطلب جو ہے تنقید ہے، لعنت نہیں ہے. تو ہم نے نہیں، تو میں نے لعنت کا لفظ بتا دیا نا. پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ انہوں نے صدیوں سے جھوٹ بولا ہے. امام مسلم لکھ کے گئے تھے. اگلی بات بھی ہم کریں گے. میں نے 10 حدیثیں مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، ابو داؤد سے، سنن نسائی الکبریٰ سے، المستدرک الحاکم سے نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی یہ سب و شتم ہوتا تھا، ان کی موجودگی میں بھی ہوا ہے. اب تو یہ مان گئے، یہ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، لیکن حضرت معاویہ نے نہیں کیا، ان کے سامنے ہوا ہے.
ہم کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ سب کو پتا ہے، اور اہل سنت تو نقل کرتے آئے ہیں. یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروایا. یہ سب کا ترجمہ، یہ جو کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں، ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں. سب کو چھوڑ دیں، لعن اللہ ابو تراب موجود ہے، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. تو سب کا ترجمہ میں ہلکا کرتا رہا ہوں، گالی میں اس میں بھی رجوع کرتا ہوں. گالیاں نہیں دیتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت بھیجی ہے نا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر خلفائے راشدین اور اہل البیت کے ساتھ ہو. میں جنرل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ.